بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کو زندگی میں وہ لمحہ بھی دیکھنا پڑتا ہے جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ لمحہ جو روح چیر کے رکھ دے۔ میں بھی اسی لمحے سے گزرنے والا تھا۔ ایک دروازے کے پار میری دنیا بکھری پڑی تھی اور میری دھڑکنیں اس دروازے کے ہلتے ہی بغاوت پر اتر آئی تھی۔ بہن نے گھر سے بھاگ کر پسند کی شادی کر لی تو ماں باپ نے اس سے ہر رشتہ توڑ لیا۔ والدین کی وفات کے کئی سالوں بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہن تانیہ کو تلاش کروں گا۔ بہت کوششوں کے بعد مجھے اس کے گھر کا پتہ مل گیا اور ایک دن میں چہرہ ڈھانپے اس کے دروازے پر جا پہنچا۔ آج 16 سال بعد میں اپنی بہن کو دیکھنے جا رہا تھا۔ میرا دل بے قابو دھڑک رہا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور سانسیں جیسے حلق میں اٹک گئی ہوں۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، لیکن سامنے جو منظر تھا اس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میری بہن صحن میں بیٹھی تھی اور اس کے پیروں میں میرا نام منیب ہے اور میری بہن کا نام تانیہ۔ وہ مجھ سے کئی سال بڑی تھی مگر مجھے ہمیشہ ماں جیسا پیار دیا۔ بچپن میں جب میں رویا کرتا تھا تو وہ مجھے گود میں لے کر سلایا کرتی تھی۔ اس کی آغوش میرے لیے ماں کی گود جیسی تھی۔ میرے بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک میری ہر ضرورت، ہر خواہش اس نے ماں بن کر پوری کی۔ جب میں بھوکا ہوتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے مجھے کھلاتی تھی۔ اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ اپنے کالج کے بچائے ہوئے روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ جب بھی مجھے اسکول میں ڈانٹ پڑتی یا نمبر کم آتے تو وہ مجھے تھپک کر سلاتی اور کہتی، اگلی بار تیرا ہوم ورک میں خود کراؤں گی۔ میری تانیہ باجی صرف ایک بہن نہیں تھی، وہ میری ماں تھی، میری دوست تھی، میرا سہارا تھی۔ وہ بچپن سے ہی سب سے منفرد اور سب سے پیاری تھی۔ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کہلاتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے گھنے بال، دودھ جیسا رنگ اور بات کرنے کا سلیقہ ایسا کہ سننے والا خوشی سے سنتا رہ جاتا۔ ماں اسے چاند کہتی تھی اور محلے کی عورتیں اسے دعائیں دیتی تھی۔ تعلیم میں وہ ہمیشہ سب سے آگے رہی۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر جگہ اس نے اپنی محنت سے نام کمایا۔ خاندان میں جب بھی کوئی اپنی بیٹی کے لیے مثال دیتا تو تانیہ باجی کا نام لیا جاتا۔ ماں اور ابو اس پر فخر کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ بیٹی ہو تو تانیہ جیسی ہو۔ وہ بہترین کھانا بناتی تھی، روایتی بھی اور جدید بھی۔ محلے کی عورتیں اسے ترکیبیں پوچھنے آتی تھی۔ باجی کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا اور ماں باپ اس کے خواب کو پورا کرنے میں بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ لیکن پھر ایک دن دروازے پر محبت نے دستک دی اور میری باجی نے وہ آواز سن لی۔ وہ کوئی غلط لڑکی نہیں تھی، اس نے کبھی کوئی نازیبا حرکت نہیں کی تھی، لیکن محبت ہو جانا گناہ تو نہیں۔ اس کا دل بھی کسی کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکا شریف تھا، محنتی تھا، پڑھا لکھا تھا اور باجی کی عزت بھی کرتا تھا۔ جب باجی نے پہلی بار مجھے بتایا کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے تو میں چونک گیا، مگر اس کے چہرے پر وہ معصوم مسکراہٹ دیکھی تو سمجھ گیا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ پھر ایک دن اس نے ماں باپ کو بھی سب کچھ بتا دیا، لیکن ابو کا پارا چڑھ گیا۔ انہوں نے غصے میں باجی کو تھپڑ مار دیا۔ اماں نے کہا، ہمارے خاندان میں آج تک کسی لڑکی نے پسند کی شادی نہیں کی اور نہ کرے گی۔ اگر اس نے شادی کی تو ہمارا منہ کالا ہو جائے گا، لوگ طعنے دیں گے، برادری باتیں کرے گی، ہمیں غیرت سے مار ڈالیں گے۔ باجی نے اماں ابا کو بہت سمجھایا کہ وہ لڑکا برا نہیں تھا، وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، حرام رشتہ نہیں چاہتا تھا، مگر ماں باپ نے ایک نہ سنی۔ روز روز کے طعنے، روز کی مایوسی، روز کا رونا۔ میری باجی ٹوٹتی چلی جا رہی تھی اور میں بس تماشائی تھا۔ چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، نہ باجی کے آنسو روک سکتا تھا نہ اس کا درد سمجھ سکتا تھا۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ میری بہن بہت پریشان ہے اور جب کوئی انسان اپنے دل کی بات نہ کہہ سکے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ ابا نے اماں سے کہا تھا کہ جلدی سے اس کی شادی کرا دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور گھر سے نہ بھاگ جائے۔ اماں نے بھی ابا کی بات سے اتفاق کیا اور کہا کہ اس کی شادی جلدی سے کرنی ہوگی۔ انہوں نے باجی کے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا۔ وہ رشتہ ایک امیر کبیر گھرانے سے آیا تھا، لیکن وہ لڑکا باجی کی پسند کے بالکل برعکس تھا۔ اس کا انداز مغرور تھا، شکل عام سی تھی، تعلیم بھی کم تھی، لیکن ابا نے کہا تھا کہ ہمیں اپنی عزت بچانی ہے، ہمیں لڑکے کی خوبیوں یا خامیوں سے غرض نہیں۔ باجی نے اماں ابا سے کہا تھا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ جس سے کرنا چاہتی تھی وہ آپ کو قبول ہی نہیں، اور جسے آپ کروانا چاہتے ہیں وہ مجھے قبول نہیں ہے۔
لیکن اماں ابا نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب باجی کچھ کہتی تو اماں ابا اس پر ہاتھ اٹھا دیتے۔ ایک دن میں نے اماں کو روکا کہ باجی کو نہ مارے، تو انہوں نے مجھے بھی تھپڑ دے مارا اور کہا تھا کہ تو بیچ میں نہ بول، بیٹھ جا ایک طرف۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری باجی جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی، آج اپنے ہی ماں باپ کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ وہ جو بچپن سے میری ماں تھی، آج خود ماں کی مار کھا رہی تھی اور کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، صرف روتی ہی جا رہی تھی اور دیوار کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا تو میرا دل کرتا کہ میں کچھ کر سکوں، لیکن میری عمر چھوٹی تھی اور میرے اختیار بہت محدود تھے۔ پھر ایک دن اماں نے باجی سے کہا کہ صبح تیرا نکاح ہے، ہم نے سب بندوبست کر لیا ہے اور تو کچھ نہیں بولے گی۔ اس دن باجی نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف خاموش رہی۔ وہ کمرے میں بیٹھی رہی اور اپنی سہیلی کی دی ہوئی چٹھی کو پڑھتی رہی، جو شاید اس لڑکے کی طرف سے آئی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ اور میں دروازے کی اوٹ میں کھڑا دیکھتا رہا کہ میری باجی جو ہر کسی کو خوشیاں دیتی تھی، آج خود اپنے خوابوں کی لاش پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ روشنی نہیں تھی جو پہلے سب کو دیوانہ کر دیتی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ صرف خاموش تھی، اور اس خاموشی نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں ساری رات سو نہ سکا۔ مجھے بار بار وہ لمحے یاد آ رہے تھے جب باجی نے مجھے گود میں لیا تھا، جب وہ مجھے کھلاتی تھی، جب وہ میرے لیے نئے نئے کپڑے سیتی تھی، اور اب وہی باجی صبح کسی اور کے نکاح میں دی جانے والی تھی، نہ اپنی مرضی سے نہ اپنی خوشی سے، صرف اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اور اس برادری کی ناک کے لیے جو کبھی ہماری غربت کا مذاق اڑاتی تھی۔ اور مجھے اس سب پہ بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا اور کمزور، اور سچ یہ ہے کہ میں اس دن ٹوٹ گیا تھا کیونکہ میری باجی ٹوٹ گئی تھی۔ لیکن صبح ہوئی تو گھر میں شور مچ چکا تھا کیونکہ میری بہن گھر پہ نہیں تھی۔ مجھے تو پہلے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ تیری بہن بھاگ گئی ہے۔ میں نے کہا کہاں بھاگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کے ساتھ نکاح کر کے چلی گئی ہے۔ محلے سے کوئی بھی لڑکا غائب نہیں تھا، لیکن میری بہن جس کے ساتھ گئی تھی وہ کون تھا؟ جس سے وہ محبت کرتی تھی؟ ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا اور ہم نے اسے کبھی تلاش کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں۔ بابا اور اماں تو جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے اور انہیں اسی وقت ہارٹ اٹیک آیا اور وہ فوراً بیمار ہو گئے۔ سنبھلنے کی بہت کوشش کی، دوا دارو کرایا، علاج کرایا، لیکن ان کے دل کا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ بہن کی یاد ان کی راتوں کو جگائے رکھتی تھی اور دن ان کی آنکھوں کو نم کر دیتے۔ وہ ہر وقت خاموش رہنے لگے، کسی سے بات نہ کرتے، کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ بستر سے ہی نہ اٹھے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دل کا دورہ بہت شدید تھا اور وہ اسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ ان کے جنازے کو کاندھا دیتے وقت میری آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر اتر آئے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہن کی محبت کا انجام یہ ہوگا اور بابا اس دکھ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے تو جیسے جینے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ ہر وقت یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ جس دن پیدا ہوئی اسی دن میری قسمت پھوٹ گئی تھی۔ اماں کا دل سخت ہو چکا تھا۔ ان کی زبان سے ہمیشہ بد دعائیں نکلتی تھی۔ وہ کہتی تھی اللہ کرے ذلیل و رسوا ہو، کہیں اسے کوئی عزت نہ ملے۔ باپ کو تو قبر میں اتار دیا، اب اور کیا کرے گی یہ لڑکی؟ اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے، مگر ان آنسوؤں میں رحم نہیں ہوتا تھا، بلکہ نفرت ہوتی تھی، غصہ ہوتا تھا، پچھتاوا ہوتا تھا اور شاید بے بسی بھی۔ میں روزانہ ان کی باتیں سنتا اور دل ہی دل میں اپنی بہن کے لیے دعائیں کرتا کہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، سلامت ہو، خوش ہو۔ میں نے اماں کو کئی بار کہا کہ دل بڑا کریں اور اسے معاف کر دیں، جو چلی گئی اس کی بھی اپنی کوئی مجبوری ہوگی، لیکن اماں کا دل کبھی نرم نہ پڑا۔ وقت گزرتا گیا، سال بیتتے گئے، میں اسکول سے کالج اور پھر کالج سے یونیورسٹی پہنچا اور اپنی محنت سے پولیس میں بھرتی ہوا۔ دیانتداری سے کام کیا، تبادلے ہوتے رہے اور آخر کار مجھے ایک بڑی پوسٹ ملی۔ اب میں ASI تھا۔ وردی پہنتا تو میرے دل میں فخر بھی ہوتا اور ایک درد بھی جاگ اٹھتا، کیونکہ وردی پہننے والا بھائی اپنی بہن کو ڈھونڈ نہ سکا۔ میری وردی میرے زخموں کی گواہ تھی۔ ہر دن بہن کی یاد میرے دل کو کاٹتی، میری تنہائی میرے کانوں میں اس کی آواز بن کر سرگوشیاں کرتی تھی۔ میں نے کئی بار اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسی غائب ہوئی جیسے زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ کوئی سراغ نہ ملا، کوئی نشان نہ چھوڑا کہ ہم جان پاتے کہ وہ کس کے ساتھ گئی تھی، کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے اپنی تفتیشی صلاحیتیں استعمال کی، پرانی فائلز نکلوائیں، پرانے پتے کھنگالے، ناموں کی فہرست بنائی، تصویریں دکھائیں، اور ایک دن مجھے ایک ایسا پتہ ملا جو ایک خفیہ ذریعے سے ملا تھا، اور یہ پتہ اس جگہ کا تھا
جہاں وہ اب رہتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ خوش ہوں یا غمگین، کہ مجھے پتہ تو چل گیا مگر اب سامنے جا کر کیا کروں گا؟ کیا اسے دیکھوں گا؟ کیا اسے ملوں گا؟ کیا اسے کچھ کہوں گا؟ یا صرف اس کی خیریت معلوم کر کے واپس آ جاؤں گا؟ میں نے خود کو سنبھالا، وردی پہنی، گاڑی نکالی اور اس ایڈریس پر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ شاید چند کلومیٹر کا تھا، لیکن میرے دل کی دھڑکنوں میں یہ میلوں کا بن چکا تھا۔ میں راستے میں تھا مگر میرے دماغ میں بچپن کی تصویریں گھوم رہی تھی، جب وہ مجھے کھلاتی تھی، میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھی، مجھے لاڈ کرتی تھی، میرے اسکول کا بیگ تیار کرتی تھی، میری جوتیاں صاف کرتی، میرے لیے عید پر نئے نئے کپڑے سلواتی تھی، میرے بخار میں ساری رات جاگتی تھی، جب مجھے ڈر لگتا تھا تو مجھے گود میں لے کر سلاتی تھی۔ وہ بہن جو ماں بن گئی تھی، وہ بہن جس نے میرے بچپن کو محبت دی، میرے سامنے آنے والی تھی۔ میں بار بار سوچتا تھا کہ وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ مجھے پہچانے گی؟ کیا میں اسے پہچان پاؤں گا؟ کیا وہ بدل گئی ہوگی یا اس کے بچے ہوں گے؟ کیا وہ خوش ہوگی یا وہ بھی زندگی سے تنگ آ چکی ہوگی؟ کیا وہ مجھ سے شرمندہ ہوگی یا سینہ تان کے کھڑی ہوگی کیونکہ اس نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا؟ میں نے گاڑی روکی، اس پتے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل کی دھڑکنوں کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، پسینہ میری پیشانی سے بہہ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو دروازہ ایک بچے نے کھولا۔ میں نے اپنی بہن کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے تو کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن دروازہ کھلا چھوڑ گیا۔ اب میں اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ لیکن میں نے دروازے سے جب اندر جھانکا تو منظر ہی ایسا دیکھا کہ حیران رہ گیا۔ بھاگتا اس طرف گیا۔ میری بہن صحن میں چارپائی کے ساتھ رسی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی تھی، جبکہ ابھی اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ وہ شکل سے بہت زیادہ پریشان بھی لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کا چھوٹا بھائی۔ تو کہنے لگی، نہیں، میرا چھوٹا بھائی تو بہت دور رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ باجی میں ہوں، میں آ گیا ہوں۔ جب میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تو وہ اچانک سے پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگی، میرے گلے لگ گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ کس کی جرات ہے آپ کو یہاں باندھ کے رکھنے کی؟ میں نے ان کو گلے سے لگا لیا، جلدی جلدی رسی کھولی، ان کو چارپائی پر بٹھایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میری انگلیوں سے ان کی کلائیوں پر بندھی رسی کے نشان چھوٹ کر میں کانپ گیا۔ ان کے ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، جن میں کچھ ابھی تازہ بھی لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اداسی کی پرانی جھریاں ابھر چکی تھی، ان کی ہڈیاں نمایاں ہو چکی تھی، جیسے کئی دنوں سے بھرپور کھانا نہ کھایا ہو۔ میں نے چارپائی کے پاس پڑے مٹکے سے پانی نکالا، گلاس میں انڈیلا اور ان کو دیا۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی پیا اور مجھے دیکھا جیسے برسوں کی پیاس بجھ گئی ہو۔ انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ تم بہت بدل گئے ہو، میرا بھائی بڑا ہو گیا، وردی میں بہت اچھے لگ رہے ہو، لیکن افسوس کہ اس وردی کی طاقت بھی مجھے بچا نہ سکی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں یہ سب کس نے کیا؟ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ پر ایک ایک ظلم کرنے والے کو میں جیل میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ تم بیٹھو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولنا شروع ہوئی، اس کی آواز میں رکاوٹ تھی، جیسے لفظ حلق سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے ہوں، لیکن وہ بولی اور میں سنتا گیا۔ ایک ایک لفظ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوتا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں ایک شخص آیا تھا، نام روحان، وہ اسی محلے میں رہتا تھا۔ روز کی ملاقاتوں نے آہستہ آہستہ دوستی کو محبت میں بدل دیا۔ روحان بڑے وعدے کرتا تھا، خواب دکھاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ اسے اپنی دلہن بنائے گا۔ وہ بھی ان خوابوں کی چمک میں کھو گئی، لیکن اماں ابا کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے جب روحان نے بات کی تو وہ گھبرا گئی اور انکار کر دیا۔ مگر ایک دن روحان کا قریبی دوست آ گیا اور کہنے لگا کہ روحان اسٹیشن پر تمہارا انتظار کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ تم دونوں کہیں دور جا کر نکاح کر لو تاکہ بعد میں سب کچھ سنبھال لیا جائے۔ وہ کہتی ہے میں نے اسے منع کیا کہ میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے، مگر وہ بار بار کہتا رہا کہ کوئی اور راستہ نہیں، اگر نہ گئی تو کل تمہاری شادی کسی اور سے کر دی جائے گی اور پھر روحان تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ میں بہت پریشان ہو گئی، دل میں عجیب سا خوف تھا، لگتا تھا واقعی اگر صبح اماں ابا نے کسی اور سے شادی کر دی تو میرے سب خواب ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص بار بار یقین دلاتا رہا کہ روحان اسٹیشن پر میرا انتظار کر رہا ہے۔ آخر کار میں راضی ہو گئی اور مان گئی اور اس کے ساتھ نکل پڑی۔ جب اسٹیشن پہنچی تو روحان وہاں نہیں تھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوال کیا تو اس کے دوست نے کہا روحان شہر گیا ہے اور مجھے اس نے بھیجا تاکہ تمہیں وہاں پہنچا دوں۔ میں بھولی تھی،
نہ سمجھتی اعتبار کر بیٹھی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ روحان کو تو خبر ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں اور اس کا دوست مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ مجھے ایک اجنبی شہر لے گیا جہاں کچھ اور لوگ پہلے سے موجود تھے جن کے چہروں پر شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا اور پھر ایک دن وہ آیا اور بولا کہ اب تم یہی رہو گی اور جو ہم کہیں گے وہی کرو گی۔ میں نے انکار کیا، چیخی، چلائی، روئی، مگر میری آواز کو دیواروں نے نگل لیا۔ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پھر میرے ساتھ ظلم کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جو دن رات چلتا رہا۔ وہ مجھے کسی سامان کی طرح دوسروں کو دکھاتے بیچتے رہے۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر جب بھی انکار کرتی تو مجھے چارپائی سے باندھ دیا جاتا، کھانے کو کچھ نہ دیا جاتا اور مار الگ سے پڑتی۔ کبھی میری چیخیں اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی تھی اور کبھی میری بے بسی مجھے نیند میں بھی سلا دیتی۔ میرے بالوں میں چاندنی اتر آئی، میری آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑ گئے اور میں اندر سے ٹوٹ گئی تھی، صرف سانسیں باقی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میرا خون کھول اٹھا، میں غصے سے کانپنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص جو روز مجھے سلام کرتا تھا وہ اتنا گرا ہوا اور گھٹیا نکلے گا۔ میں اسی وقت جا کر اس کا گلا دبانا چاہتا تھا لیکن خود پر قابو پایا اور بہن سے کہا کہ جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی، بار بار پیچھے دیکھتی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا کہ اب کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم دونوں رات کے اندھیرے میں نکل پڑے۔ سڑکیں سنسان تھی، ہوائیں سرد تھی اور خاموشی ہمارے ساتھ چل رہی تھی، لیکن میں ہر قدم پر اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا۔ آخر کار ہم اپنے اس پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر پہنچے جہاں کبھی اماں ہمیں گود میں جھولا جھلاتی تھی، جہاں ابا کی ڈانٹ گونجتی تھی، جہاں بچپن کی خوشبو بستی تھی۔ جب دروازہ کھولا تو ہر چیز ویران سنسان تھی۔ بہن نے ادھر ادھر دیکھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے کہا کہ نہ اماں رہی نہ ابا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جیسے برسوں کا دکھ آج آنکھوں سے بہہ نکلا ہو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اب آنسو نہیں بہانے ورنہ طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ اب تم تنہا نہیں ہو، یہ گھر دوبارہ تمہارا ہے، یہاں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ رات بے چینی میں کٹی، مجھے نیند نہیں آئی۔ دل میں بس ایک ہی خیال تھا کہ میری بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے وردی پہنی، راستے بھر بہن کے زخم آنکھوں کے سامنے گھومتے رہے، دل تڑپتا رہا۔ تھانے پہنچا، انچارج سے ملاقات کی مکمل واقعہ بیان کیا، بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی تفصیل بتائی۔ اس کے بعد میں نے اپنی ٹیم کے قابل لوگوں کو ساتھ لیا اور اس بدکردار شخص کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جس نے میری بہن کی دنیا اجاڑ دی، اس کی دنیا تباہ کر دی۔ کچھ گھنٹوں کی کوششوں کے بعد ہم نے اسے اسی گلی کے کونے سے پکڑ لیا جہاں وہ روز عام لوگوں کی طرح چلتا پھرتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، آنکھوں میں خوف چھا گیا، جیسے وہ سمجھ چکا ہو کہ اب اس کی اصلیت سب کے سامنے بے نقاب ہونے والی ہے۔ میں نے اس کے خلاف بہن کی عزت خراب کرنے کا مقدمہ درج کروایا کیونکہ اس کی مکاریوں نے ایک بھولی لڑکی کو برباد کر دیا تھا۔ وہ کھانے کے کمرے میں شرمندہ سا کھڑا، ندامت اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ اسے علم تھا کہ وہ مجرم ہے۔ میں نے عملے سے کہا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ تھانے کے سپاہیوں نے مسکرا کر کہا کہ آپ فکر نہ کریں، پولیس میں کوئی خوش آمدی خدمت نہیں ہوتی، یہ سب کو معلوم ہے۔ میں نے ان کا مطلب سمجھا اور دل کو تسلی دے کر واپس آ گیا، مگر دل میں پھر ایک خیال آیا کہ روحان کہاں ہوگا؟ کیا وہ واقعی بے خبر تھا؟ کیا اس نے کسی اور سے شادی کر لی ہوگی؟ کیا وہ خوش ہے یا کسی دکھ میں گرا ہوا ہے؟ میں نے اس کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ آج بھی اسی پرانے شہر میں رہائش پذیر ہے جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ میں ایک دن خاموشی سے اس کے دروازے پر گیا، دستک دی۔ وہ باہر نکلا، مجھے دیکھ کر چونکا لیکن پھر مسکرا دیا۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، چائے منگوائی اور پوچھا کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ہنسی میں سب کچھ چھپانے کی کوشش کرتا رہا مگر اس کی آنکھوں کی نمی سب سچ بتا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا اور وہ اچانک مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن کے بعد دل سے ہر تمنا ختم ہو گئی۔ میں خاموش رہا، میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے وہ لڑکی کون تھی؟ وہ میری بہن تھی اور وہ کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی بلکہ تمہارے دوست نے اسے ورگلا کر لے جا کر بیچ دیا۔ روحان کے چہرے پر حیرت چھا گئی۔ اس نے میری جانب دیکھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو، لیکن میری سنجیدہ بات سن کر وہ چپ ہو گیا، دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولا کہ میں تو ہمیشہ یہی سمجھا کہ وہ مجھے چھوڑ گئی، وہ تو میری دنیا تھی، لیکن میرے ہی دوست نے میرے پیار کو تباہ کر دیا۔ پھر وہ یکدم اٹھا جیسے دل کو سکون نہ مل رہا ہو۔
میرے گھر کی طرف دوڑا، دل میں بے چینی لیے، جیسے وہ خواب جو ٹوٹ چکا ہو اسے واپس جوڑنے جا رہا ہو۔ وہاں جا کر وہ میری بہن سے ملا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ روحان نے آہستہ سے پوچھا کہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ باجی نے دھیرے سے ساری حقیقت بیان کر دی۔ روحان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ لڑکی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ سب کچھ سہ چکی تھی، سب کچھ برداشت کر چکی تھی۔ باجی کی باتیں سن کر وہ بھی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ پھر کچھ لمحے خاموشی کی چادر اوڑھے گزرے۔ رہا نہیں گیا تو آہستہ سے سر اٹھایا اور کچھ کہے بغیر نظر جھکاتے ہوئے بس اتنا بولا کہ میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر سچائی کے نقوش دیکھے اور جیسے وقت کی منجمد تصویر ایک دم سے بکھر گئی ہو۔ میں نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا اور اسی دن نکاح ہو گیا۔ گواہ وہی لوگ تھے جو کبھی روحان کو بدنام کرتے تھے، کہتے تھے کہ اسے لڑکی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن آج وہی لوگ گواہ تھے کہ اس نے اپنی محبت کو پا لیا۔ نکاح مکمل ہوا تو میری بہن کی آنکھوں میں خوشی کی وہ روشنی چمک رہی تھی جو برسوں پہلے بجھ چکی تھی۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور بولا کہ آج کے بعد تمہیں کبھی تنہا ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ مجھے لگا قدرت دیر ضرور کرتی ہے مگر انصاف دینا نہیں بھولتی۔ میری بہن نے جو غم دل میں چھپائے رکھے، جو آنسو چھپ کر بہاتی رہی، آج ان سب کا صلہ ایک خوشی کی شکل میں اسے ملا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں جب میں نے اسے دلہن کے روپ میں دیکھا۔ دل کو ایک عجب سا سکون محسوس ہوا کہ میں نے اپنی بہن کا حق لوٹا دیا، اس کی عزت بھی بچا لی، اس کا پیار بھی اسے واپس مل گیا۔ آج وہ دونوں ایک ساتھ زندگی گزارے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ روحان اپنی غلطی کو تسلیم کر چکا ہے، پچھتا بھی رہا ہے اور شکر گزار بھی ہے، اور میری بہن جس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی، اب وہی چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ وہ مسکراتی ہے، بچوں کے ساتھ ہنستی ہے، روحان کے ساتھ بازار جاتی ہے، اور اس کے چہرے کی وہ چمک دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے جو ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں، بیٹی کو رلانا گناہ ہوتا ہے۔ جب میں ان دونوں کو ہر رات خوشیوں میں ہنستے بولتے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو بے حد سکون ملتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر میں نے ہمت نہ کی ہوتی تو شاید آج بھی میری بہن کسی بند کمرے میں سسک بلک رہی ہوتی، کسی تکلیف کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوتی، لیکن آج وہ کھلی فضاؤں میں سانس لیتی ہے۔ اس کی ہنسی سن کر لگتا ہے جیسے میں نے اپنی بہن کو پھر سے پا لیا ہو، اور یہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا، غربت کی تلخیاں دیکھی، والدین کو دکھ سے تڑپتے دیکھا، عزت کو نیلام ہوتے دیکھا، اور پھر اللہ کا انصاف بھی دیکھا جو کبھی دیر سے آیا لیکن آیا ضرور۔ جب میری بہن گھر چھوڑ کر گئی تو میرے والدین جیسے بکھر گئے تھے، گھر ماتم کدا بن گیا۔ میں برسوں تک سوچتا رہا کہ آخر وہ گئی کیوں، کہاں گئی، اور اگر گئی بھی تو ہم سے تعلق کیوں توڑا۔ 16 سال یہ سوال میرے دل کو چیرتے رہے۔ جب اللہ نے مجھے ایک مقام دیا اور میں سچ اور جھوٹ کے بیچ فرق کرنے کے قابل ہوا، تب مجھے وہ پتہ ملا جہاں میری بہن رہ رہی تھی، اور جب میں وہاں پہنچا، اسے زنجیروں میں جکڑا زخمی کمزور دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا میری ساری کامیابیاں بیکار ہیں اگر میں اپنی بہن کو عزت نہ دلا سکا۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظالم کو سزا دوں گا، چاہے وہ میرا جاننے والا ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب میں نے اس درندے کو قانون کے حوالے کیا تو میرے دل کو وہ سکون ملا جس کی تلاش مجھے برسوں سے تھی۔ پھر روحان کو تلاش کیا جو اپنی محبت کے بغیر ادھورا جیتا رہا۔ اس کی سچائی اور میری بہن کی معصومیت نے مجھے سکھایا کہ سچے دل ایک نہ ایک دن ضرور ملتے ہیں۔ آج جب میں اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد پورا ہوا۔ میں افسر ہوں، وردی پہنتا ہوں، مگر میری سب سے بڑی کامیابی وہ دن ہے جب میں اپنی بہن کو پھر سے سر اٹھا کر جینے کا حق دلوا سکا۔ اگر کوئی سبق لینا چاہے تو ان سے لے جو وقت کے ہاتھوں ہار گئے مگر پھر ہمت سے سب کچھ واپس پا لیا۔ میری بہن کا صبر، میری ماں کا درد، میرے والدین کی تکلیف اور میری مسلسل کوشش نے سکھایا کہ سچائی کبھی نہیں مرتی، محبت کبھی نہیں ہارتی، اور عزت کبھی مٹی میں نہیں ملتی، صرف وقت لگتا ہے اسے واپس آنے میں۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی اور بہن کی زندگی بھی سنور جائے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔